الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ومولانا ونبينا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم كل نفس ذائقة الموت صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. میرے بھائیوں، محترم بزرگ اور دوستوں اور ادھر رہنے والے نوجوان عزیز ساتھیوں، اللہ تبارک و تعالیٰ کا فضل ہوا، اللہ تبارک و تعالیٰ کا کرم ہوا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے اور آپ کو ایک جلسے کی شکل میں کچھ چند باتیں دین کی کرنے کی اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کے دل میں بات اتاری کہ کسی کو بلائیں گے، بیان کریں گے، دین کی بات سنیں گے، تو آپ نے ہمیں بلایا. سب سے پہلے میں اللہ کا شکر گزار ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے عاجز بندے کو چنا کہ آپ کے سامنے کچھ چند باتیں، کچھ لمحے پیش کروں. اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کریں اللہ تبارک و تعالیٰ میری زبان سے ایسی باتیں نکلوائیں جو آپ کا اور تمام امت کا فائدہ ہوتا ہو، اور ایسی باتوں سے اللہ تبارک و تعالیٰ حفاظت فرمائے جو فتنہ اور فساد پھیلتا ہو. عزیزان محترم، اللہ تبارک و تعالیٰ نے محرم کے مہینے میں کیا کیا چیزیں معجزے کے طور پر بتا دی. آج مجھے عنوان بھی یہی ملا ہے کہ مولانا کچھ محرم کے بارے میں بتلائیے. میں ہمارے ڈیجہلی میں سعد مسجد میں جو جمعہ بیان کیا محرمی کے عنوان پر بات کیا، آج بھی اسی عنوان پر کچھ روشنی ڈالنا چاہتا ہوں. میرے دوستوں، اللہ تبارک و تعالی محرم الحرام میں ہمیں اب بھی رکھ کر ہے. بہت سارے لوگ ہیں جو ہمارے سے پہلے تھے، اب دنیا سے چلے گئے. ہمارے سے پہلے ہمارے ساتھ جو گزشتہ سال محرم میں جو لوگ ہمارے ساتھ تھے، اب وہ لوگ ہمارے ساتھ نہیں ہیں، اس لیے کہ موت کے گڑھے میں اتر گئے. آپ کو ایک بات ادھر بتاتا ہوا چلوں، انسان کی زندگی کتنی مختصر ہے آپ کو پتا ہے کچھ؟ انسان کی زندگی اتنی مختصر ہے جسے ایک لفظ میں بیان کر دیا جا سکتا ہے. اتنی مختصر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں زندگی عطا فرمائی ہے. اس زندگی میں اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارا امتحان لینا چاہتا ہے کہ یہ بندہ
اس چھوٹی سی دنیا میں، اس زندگی میں آ کر بندہ کتنا نیک عمل کرتا ہے اور کتنے گناہ کے کام کرتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمارے سے امتحان لے رہے ہیں۔ جیسے جب ایک بچہ اسکول میں داخلہ لیتا ہے، مدارس اسلامیہ میں داخلہ لیتا ہے، استاد محترم کیا فرماتے ہیں؟ بتائیے آپ نے کیا پڑھا؟ ابھی اول پڑھے دوم کو جانا ہے، اول پڑھے دوم کو جانا ہے، تو استاد محترم اسے پہلی کلاس ہوتی ہے اسی کے سوال جواب کرتے ہیں۔ اگر بچہ فٹ کے مان جواب دے دیتا ہے تو اسے دوسری کلاس میں بٹھایا جاتا ہے، نہیں تو پہلی والی کلاس میں بٹھا دیا جاتا ہے۔ اسکول کے ماحول بھی دیکھیے آپ، اسکول میں ایگزام ہوتا ہے کہ بچہ کیا پڑھ رہا ہے کیا نہیں پڑھ رہا ہے، پورا سال اسے اسکول میں پڑھایا جاتا ہے، لکھایا جاتا ہے، ٹیسٹ لکھایا جاتا ہے، اور لاسٹ میں جو سیمی فائنل جو ایگزام آتا ہے بچے کو لکھایا جاتا ہے اور دیکھا جاتا ہے کہ بچہ کیا پڑھ رہا ہے، کیسا پڑھنا تھا، بچہ کیسے پڑھ رہا ہے، تو اسے ایگزام میں پتا چل جاتا ہے کہ بچہ یہ پڑھ رہا ہے، بچہ یہ نہیں پڑھ رہا ہے، بچہ اس آنسر کا کوشچن لکھ کر ہے، اب بچہ اس کا بھول گیا لکھنا، اس لیے کہ بچے کا امتحان اتنا ہی ہے۔ ویسے ہی میرے دوستوں، اللہ تبارک و تعالیٰ بھی بندے کو آزمانا چاہ رہے ہیں، دنیا میں بھیج کر یہ دیکھنا چاہ رہے ہیں میرا بندہ کتنے نیکی کرتا ہے اور کتنے برے اعمال کرتا ہے۔ جیسے اسکولوں میں بھی یہی طریقہ چلتا رہا، جو بچہ پاس ہوتا ہے اسے آگے کی کلاس میں بھیج دیا جاتا ہے، جو فیل ہوتا ہے پھر وہی کلاس میں بٹھا دیا جاتا ہے۔ لیکن آج ہم لوگ اسکول کے پرنسپل ہوں، سنو میری آواز آپ کے کانوں تک جا رہی ہو تو سنو، آج بچوں کی تعلیم کے ساتھ تم کھلواڑ کر رہے ہو۔ مجھے معاف فرمائیے، محرم کے عنوان سے ہٹ کر بات کر رہا ہوں کہ انشاءاللہ میں مقدمہ باندھتے ہوئے میں محرم کی بات پر آ کر میرا تقریر ادھر ختم کروں گا۔ مجھے یہ نہیں کہا گیا ہے کہ اتنے وقت میں ختم کر دیں، الحمدللہ کہا گیا ہے کہ اب بیان کریں، میں 1-2 آور بھی آپ کے پاس لے سکتا ہوں۔ تمام لوگ سننے اور سمجھنے کی ہمت رکھیں۔ آج بچوں کی تعلیم کے ساتھ کھلواڑ کیا جا رہا ہے۔ آج پرنسپل بچوں کے ماؤں کو، باپوں کو فون کر کر کہتا ہے اپنے بچوں کا ایڈمیشن کراؤ، آن لائن کلاس کے ذریعے سے بچوں کو پڑھاؤ۔ آن لائن کلاس میں کیا پیدا ہو رہا ہے بچے کو؟ مجھے بتائیے، آن لائن کلاس میں جتنا بڑا نقصان ہوا نا، ابھی تک ہندوستان کو وہ یاد ہے، ہمیں یاد ہے آن لائن کلاسوں کی نحوست۔ آپ کو کیا پتا؟ مجھے معاف فرمائیے گا میرے دوستوں، بات کڑوی لگتی ہوگی، مجھے معاف فرمائیے، آج اسکول کے پرنسپل ایڈمیشن لے کر، پیسے لے کر بچوں کو صحیح طریقے سے تعلیم نہیں دے رہے ہیں۔ جو بچہ اسکول میں بیٹھ کر نہیں پڑھتا تھا وہ آن لائن کلاس میں کیا خاک پڑے گا؟ جس بچے کا دماغ ایک ٹیچر کے ایک سر کے سامنے ہو کر، بچہ بورڈ کے سامنے بیٹھ کر ٹیچر کو نہیں ڈرا کرتا تھا، کیا یہ آن لائن کلاس میں پڑھے گا؟ مجھے معاف فرمائیے اسکول کے بڑے حضرات، آج ہم لوگ، آج علماء کرام ممبروں پر بیٹھ کر، پہلے سے یہ چلتا آ رہا، اب بھی چلتا آ رہا ہے، فنوں کے بارے میں کہتے کہتے تھک گئے۔ آج کے ماں باپ بھی کتنے نادان ہیں، کتنے بڑے احمق ہیں۔ آج وہ بچوں کے ہاتھ میں موبائل تھام رہے ہیں۔ آج سب سے بڑی غلطی ان کے ماں باپ کی ہے، اس لیے کہ ان کو روکنا چاہیے تھا کہ تو نہ آن لائن کلاس نہ پڑھ، 2 سال ویسٹ ہوں گے تو بعد میں دیکھ لیں گے، اسی کلاس میں جا کر بیٹھ جا، جتنا تعلیم
فائدہ مند آگے سے پڑھنے سے ہے، استاد کے سامنے بیٹھ کر پڑھنے سے ہے، اتنا آن لائن کلاس سے کچھ فائدہ نہیں ہوا۔ آج کا مسلمان بڑا بیوقوف ہو گیا، مجھے معاف فرمائیے میرے دوستوں۔ کتنے گھروں کو بچا کر رکھے تھے فونوں کے ذریعے سے۔ پہلے جو اسکول میں دیکھا ہوں، نام نہیں لینا چاہتا، وہ اسکول کے خود پرنسپل اور پرنسپل نہیں جو عورت رہتی ہے، وہ کہتی تھی کہ اپنے بچوں کے ہاتھوں میں فون نہ دو۔ آج وہی پرنسپل کیا فرما رہا ہے ماں باپ کو؟ اپنے بچوں کے ہاتھ میں فون دو، وہ آن لائن کلاس پڑھیں گے۔ میرے دوستوں، کتنے بڑے احمق ہو گئے، کتنے بڑے نالائق ہو گئے تم، اپنے بچوں کے ہاتھ میں ایسی گندی ایک جہنم کا ٹکڑا تم دے رہے ہو۔ اپنے بچوں کے ہاتھ میں تمہارے بچے کو گناہ کرتے ہوئے دیکھتے ہوئے پسند نہیں دیکھنا چاہتے، یہ بچے کے ہاتھ میں ایسا بڑا فتنہ تھما رہے ہیں، وہ بچہ اسے دیکھ کر ایسے غلیظ فلمیں دیکھے گا، تم دیکھ کر تم نہیں دیکھ رہے ہو، جتنا وہ گناہ کر رہا ہے تمہیں وہ عذاب ہو رہا ہے، اس لیے کہ گناہ میں ملوث کرنے والا کون ہے؟ اسکول کا پرنسپل ہے۔ گناہ میں ملوث کرنے والا کون ہے؟ اس کی ماں ہے، اس کا باپ ہے۔ اس لیے کہ آن لائن کلاس کی نام پر آج یہی یہودیوں نے، میں یہودیوں سے نہیں کہتا، ان دلتوں سے نہیں کہتا، مسلمانوں سے نہیں کہتا، تمام لوگوں سے کہتا ہوں، اپنے بچوں کے ہاتھوں سے فون چھڑا کر گھر میں رکھیں۔ آن لائن کلاس ہوئی تو ختم ہوئی، اٹھا کر رکھیں۔ بچی کے ہاتھ میں موبائل رکھنے کی کیا ضرورت میرے دوستوں؟ پہلے جو وقت گزارا، 2 سال سے پہلے کی بات کر رہا ہوں، پہلے کے ماں باپ اپنے بچے کے ہاتھ میں فون دینے سے ڈرا کرتے تھے، آج وہی ماں باپ اپنے بچوں کے ہاتھ میں فون دے رہے ہیں۔ مجھے بتائیے، آج 3-3 4-4 گھنٹے موبائلوں پر خرچ کرتے ہیں بچے۔ ہم کتنا بچا کر رکھے تھے جناب، بہت بچا کر رکھے تھے گھروں کو فونوں سے، موبائل کے فتنے سے۔ آج آن لائن کلاس آ کر تمام بچوں کے ہاتھ میں موبائل کھڑے کر دیے۔ دعا کریں اللہ تبارک و تعالیٰ اس موبائل کی نحوست کو ختم فرمائے۔ آج اسی موبائل کی وجہ سے مرد اور شوہر میں جھگڑے ہو رہے ہیں۔ مجھے بتائیے کہاں انسان ہے؟ 2-2 3-3 تک رات میں جاگنے والا فجر کہاں پڑے گا؟ میں ہر جلسے میں کہتا ہوں نماز کے بارے میں، اس لیے کہ آج انسان بہت دور ہو گیا، آج نماز سے انسان بہت دور ہو گیا، اس لیے کہ انسان نماز سے اتنا دور ہو گیا جیسے پہلے کے زمانے میں صحابہ کرام گناہ کو چھوڑ کر ایسا دور بھاگتے تھے۔ آج کا مسلمان گناہوں کے نزدیک ایسے جا رہا ہے۔ میں معافی چاہتا ہوں میرے دوستوں، تم ایک گوشت کی طرح جسے گوشت دیکھ کر بریانی کھانے کی آس ہوتی ہے، ویسے گناہوں کی طرف جا رہا ہے۔ آج نمازوں کو چھوڑ کر تیرا تو بلندی پر کہاں پہنچے گا؟ آج نماز چھوڑنے والی قوم کیا بربادی دیکھ رہی ہے؟ میرے دوستوں، محرم کا یہ بابرکت مہینہ جو ابھی آپ زندگی گزار رہے ہیں، ہمارے سے پہلے جو لوگ تھے وہ موت کے گھاٹ اتر گئے۔ مجھے فرمائیے، ارے ادھر جلسے میں بیٹھنے والے نوجوانوں، میں کسی کو اٹھا کر پوچھوں کون فجر کی نماز پڑھا ہے تو میں یہ دعوے کے ساتھ کہہ سکتا ہوں ادھر کے 100% میں سے 1% صرف نماز پڑھے ہیں، 90 پر 9% لوگ فجر کی نماز چھوڑ کر بیٹھے ہیں، ظہر کی نماز چھوڑ کر بیٹھے ہیں، عصر کی نماز چھوڑ کر بیٹھے ہیں، مغرب کی نماز چھوڑ کر بیٹھے ہیں، اس لیے کہ آج انسان اسلام سے اتنا دور ہو گیا۔ مجھے معاف فرمائیے، آج غیر مسلم، ہمیں ہر وقت کہتا ہوں، آج غیر مسلم ہمارا طریقہ اپنا رہے ہیں۔ آج ہم خود اسلام کا طریقہ چھوڑ کر غیروں کا طریقہ اپنا رہے ہیں۔ ہمارا لباس کیسا ہونا تھا، آج تم لباس کیسا پہنے ہو؟ نوجوانوں، تمہیں کیا ہو گیا؟ ہمیں دل بہت ٹوٹتا ہے تمہیں دیکھ کر۔
نمازوں کو تم منہ موڑتے ہو، ہمارا دل ایسے ٹوٹتا ہے جیسے گائے بھینس کو قربان کرتے ہیں، ہمارا دل اندر سے ویسا ٹوٹتا ہے۔ آج مسلمان نوجوان نماز نہیں پڑھیں گے تو دعائیں کہاں قبول ہوگی؟ آج ہم کیا کر رہے ہیں؟ اسلام ہمیں کیا سکھاتا ہے؟ ہم کیا کر رہے ہیں؟ اسلام کو چھوڑ کر زندگی کرنے والا، اسلام کو چھوڑ کر زندگی کرنے والی عورت، کہاں اچھے اچھے حکمران آئیں گے؟ کہاں اچھے اچھے بادشاہت آئیں گے؟ نہیں آئیں گے، اس لیے کہ آج ہم نماز کو چھوڑ کر، دین کو چھوڑ کر، آج ہر نماز اور دین کے ساتھ نعوذ باللہ بہت کھلواڑ کر رہے ہیں۔ آج ہمیں دین کچھ پتہ نہیں ہے۔ میرے نبی نے اسی دین کے خاطر طائف کے گلیوں میں میرے نبی کا دل بہت ٹوٹا ہوا تھا۔ آج دلی کے جنتر منتر سے کچھ آوازیں نکل رہی ہیں، ہندوستان میں رہنا ہے تو شری رام کے نعرے لگانے پڑیں گے۔ تم تمہارا آستہ بیان کر رہے ہو، میں بھی مسلمان ہوں، میں بھی ایک ممبر پر بیٹھ کر کچھ باتیں دین کی کرنے والا ہوں، میں بھی میرا آستہ بیان کرتا ہوں۔ اگر تم کو بھی ہندوستان میں رہنا ہے، ہندوستان میں رہنا ہے، ایک وقت آئے گا تم کو بھی لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کا نعرہ لگانا پڑے گا انشاءاللہ۔ تم اب شری رام کا نعرہ لگانے کو کہہ رہے ہو نا، یہ تو تمہارا آستہ ہے۔ مسلمان کبھی میں شعیب کبھی دلیل کے بغیر بات نہیں کرتا، وہ 1400 سال پہلے کی بات جو میرے نبی کے دور کی بات اب اس دور میں جوڑنا چاہتا ہوں۔ جب میرا نبی طائف کے گلیوں میں گزر رہا تھا، میرا نبی طائف کی گلیوں میں گزر رہا تھا، طائف کی گلیوں میں تمام لوگوں کو ابو جہل نے کہا، ابو جہل نے کہا دیکھو یہ محمد تو ہی نیا دین لے کر آیا ہے۔ اس کے بچوں کو بھی لگا دیا محمد کے پیچھے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے دیوانوں کو لگا دیا گیا، بچوں کو لگا دیا گیا، بوڑھوں کو لگا دیا گیا، تمام کو لگا دیا گیا۔ محمد کو ایسے پتھر برساؤ جو یہ شہید ہو جائے۔ میرے نبی کا دیکھیے کتنا پیارا جملہ آگے آتا ہے، میرا نبی پتھر کے طائف کے گلیوں میں پتھر کھا کر یہ دین کو بچایا ہے۔ کل قیامت کے دن میں خدا کی قسم کھا کر کہہ سکتا ہوں، اے نوجوانوں تم یہ دین کے ساتھ کھلواڑ کر رہے ہو۔ طائف کے گلیوں میں میرے نبی نے اسی محرم کو، ایسے محرم کب شروع ہوا؟ ہجری سال سے شروع ہوا، جب میرا نبی مکے سے مدینے کو جانا تھا۔ اسی ہجری سال نے حضرت عمر رضی اللہ عنہ دیکھ کر میرا نبی نے بہت سارے واقعات آتے ہیں، آپ تمام لوگوں کو پتا ہوں گے، لیکن میں مختصر انداز میں سمٹتے ہوئے آگے بڑھتا ہوں۔ میرے دوستوں، طائف کے گلیوں میں میرا نبی پتھر کھا کر اس دین کو بچایا تھا۔ آج تم دین کو کیا کھلواڑ کر رہے ہو؟ گلی گلی میں پنجے بٹھا کر مجھے معاف فرمائیے، مجھے ادھر بلایا گیا ہے تو محرم کے عنوان پر بات کرنے کے لیے بلایا گیا ہے، کسی وجہ سے نہیں بلایا گیا، مجھے ہنسانے کھلانے کے لیے نہیں بلایا گیا تو حق بات کرنے کے لیے بلایا گیا ہے۔ مجھے حق بات کرنا ہی ہے، اس لیے کہ کل قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے نہ پکڑے۔ نوجوانوں، بوڑھوں، بچوں، میری ماں بہنوں، بچوں تمہیں کیا ہو گیا؟ میرا نبی طائف کے گلیوں میں پتھر کھا کر، میرے نبی کا جسم مبارک سے کوئی ایسا حصہ نہیں جہاں سے خون نہ بہا ہو۔ خون جا کر اپنی جوتیوں میں، میرے نبی کے جوتیوں میں ایسے بھر گیا کہ پیر نکالنا جوتے سے مشکل ہو گیا۔ 3-4 صحابہ پکڑ کر میرے نبی کو لے کر جا کر وہ باغ میں بٹھاتے ہیں، بٹھا کر کہتے ہیں میرا نبی بیٹھتا ہے۔ آج ویسے طائف کے گلیوں میں جا کر میرے نبی نے اس دین کو عام کیا تھا۔ آج ہم کیا کھلواڑ کر رہے ہیں؟ گلی گلی میں پنجے بٹھا کر میرے دوستوں تم یہ سمجھ رہے ہو ہم اسلام کا پرچم بلند کر رہے ہیں۔ ارے احمقوں، ارے کمزروں، ارے دماغ رکھنے والوں، تھوڑا سوچا ہوتا کہیں محرم کا عنوان آیا، حضرت شافعی، امام شافعی کے پاس محرم آیا، محرم کا اس بابرکت مہینہ آیا، لیکن ان لوگوں نے اس
اسلام کے ساتھ کھلواڑ نہیں کی، جیسے آج تم کر رہے ہو علاوے میں کودنا، وہ اسلام نہیں ہے میرے دوستوں۔ پنجے اٹھا کر گلی گلی میں پھرنا یہ اسلام نہیں ہے میرے دوستوں۔ اگر میں سچ کہوں، خدا کی قسم کھا کر کہتا ہوں، اگر تمہیں بھی کرنا چاہیے، تمہیں بھی کرنا چاہیے، وہ دور صحابہ کو کیوں نظر نہیں آیا؟ صحابہ کو کیوں سمجھ میں نہیں آیا؟ حضرت حسن حضرت حسین کی شہادت کرتے ہو، حسن حسین حضرت علی کے نام سے پنجے بٹھاتے ہو، تمہیں یہ بھی حق ہے کہ حضرت عمر کے نام کا بھی پنجہ بٹھانا چاہیے، اس لیے کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ بھی شہید ہوئے تھے، فجر کی نماز پڑھا رہے تھے، پیچھے سے آ کر حملہ کر دیے۔ حضرت عمر آگے ایک صحابی کو نماز پڑھانے بھیج کر تلوار اٹھا کر اس کی بھی گردن کاٹتے ہیں، خود بھی شہید ہو جاتے ہیں۔ جو شہید حضرت حسن حسین کربلا میں ہوئے تھے، وہی عمر فجر کی نماز میں ہوا ہے۔ تو جیسے حسن حسین کے پنجے بٹھاتے ہو نا، ارے آما کو، ارے کم ظرفوں، کم علم رکھنے والوں، جاہلوں، سنو کان کھول کر، سنو کان کھول کر، ارے شیواجی نگر کے مسلمانوں سنو، تمہارے عقلوں کو کیا ہو گیا؟ میں ادھر بیان کر رہا ہوں اس گلی میں، اس جلسے کے عنوان پر، تیسری چوتھی گلی دیکھتا ہوں آ رہا ہوں، گانے بجائے جا رہے ہیں۔ یہ عمر کو کہاں پسند تھا، حضرت حسن کو کہاں پسند تھا؟ میں کسی کی بات نہیں کرتا، آپ پنجے بٹھائے ہیں، ناچ گانا چل رہا ہے، حضرت حسن حسین کو چل رہا ہے نا، مجھے بتاؤ اس دور میں حضرت حسن حسین کو محرم کہاں پسند تھا؟ اس دور میں محرم نہیں تھا نا؟ ہاں یہ بتائیے، یہ دلیل مجھے پیش کیجئے گا۔ کیا حضرت حسن حسین کو ناچ گانا پسند تھا، بجانا پسند تھا؟ کہاں سے یہ اسلام لے کر آئے ہیں آپ؟ میرے نبی طائف کے گلیوں میں جاتا تھا، پتھر کھا کر آتا تھا، آج تم یہ پنجے بٹھا کر غیر مسلموں کی مشابہات اختیار کر رہے ہو۔ میں ادھر صاف صاف بات کرتا ہوں، کسی سے ڈرتا نہیں۔ کوئی ماں کا لال آ کر مجھے سوال کرے گا، اس کے سوال کو دلیل کے ساتھ پیش کروں گا۔ ہمارا اسلام یہ سکھاتا ہے، یہ نہیں سکھاتا۔ میں ادھر صاف بات کرتا ہوں، مجھے واقعہ یاد ہے میرے نبی کے طائف کے گلیوں کا، حضرت عمر کا یاد ہے۔ آؤں میں اس طرف، یہ واقعہ دہراتے ہوئے آؤں گا۔ میرے دوستوں ادھر گنیشے کو رکھ دیجئے، مجھے معاف فرمائیے۔ اگر اسلام کا طریقہ ہوتا، غیروں کی مشابہات میں اب ادھر اختیار نہ کرتا۔ ایک طرف گنیشے کو رکھیے، ایک طرف پنجوں کو رکھیے۔ یہ مٹی کا پتلا ہے، یہ جس میں بنایا ہوا ہاتھ ہے، پتل میں بنایا ہوا ہاتھ ہے، لوہے کا ہاتھ ہے، تانبے کا ہاتھ ہے۔ ان کو پنجوں کو سامنے رکھ دو، گنیشے کو سامنے آگے کھڑا کر دو۔ دونوں میں فرق کیا ہے؟ وہ بھی ایک مورتی ہے، مٹی سے بنا ہوا پتلا ہے، یہ جس کے سامنوں سے بنا ہوا پتلے ہیں، پتلے نہیں ہاتھ ہے۔ دونوں میں فرق کچھ نہیں۔ پنجوں کے ہاتھوں میں کیا ڈالتے ہو؟ پنجوں کے ہاتھوں میں پھول ڈالا کرتے ہو نا۔ ادھر آئیے غیر مسلم کے اس بھگوان کی طرف۔ گنیشے کو بھی گلے میں ہار ڈالا جاتا ہے، دونوں برابر ہو گئے۔ گنیشے کے پاس گانے بجائے جاتے ہیں، ادھر پنجوں کے پاس اسلام میں نہیں طریقہ، اس طریقے کے پاس حوالی ڈالی جاتی ہے میوزک کے ساتھ۔ میوزک کہاں جائز ہے اسلام میں؟ غیر مسلم کی مشابہات مکمل ہوئی۔ ادھر گنیشے کے سامنے بجایا جاتا ہے، ادھر محرم میں میرے حسین کے نام پر، میرے نبی کے نواسوں کے نام پر تم اسلام کا کھلواڑ کر رہے ہو، تم اسلام کی عزتوں کو چھال رہے ہو۔ تم نے اسلام سمجھا نہیں۔ آج ایسے جاہل پیدا ہو گئے، ایسے ڈھونگی بابا پیدا ہو گئے۔ داڑھی منڈانے والا کون ولی ہو سکتا ہے؟ داڑھی منڈانے والا کون ایک بابا ہو سکتا ہے؟ یہ چور باباؤں کے پاس آ کر تم تمہارا اسلام غارت کر رہے ہو۔ بابا کہتے ہو نا، تم کہتے تھے نا عورتیں پردے میں رہنی چاہیے، اب کہاں پردہ نظر نہیں آ رہا ہے؟ حضرت امی جان عائشہ کا پردہ کہاں گیا؟ حضرت فاطمہ کا پردہ کہاں گیا؟ حضرت رقیہ کا پردہ کہاں گیا؟ میرے نبی کے بیٹے بیٹیوں کا پردہ کہاں گیا؟
صحابیوں کا پردہ کہاں گیا تمہارے اندر سے؟ مجھے معاف فرمائیے، آج محرم کے نام سے یہ بجایا جا رہا ہے، یہ کہا جا رہا ہے، یہ کرا جا رہا ہے، سراسر شرک ہے، سراسر غلط بات ہے، اس لیے کہ محرم میں گانا بجانا، ایسی غلیظ کامیں کرنا جسے اسلام اجازت نہیں دیتا۔ مجھے بتائیے، میرا نبی اتنا ہمیں درد کرتا تھا، اتنے تکلیفیں برداشت کر کر طائف کے گلیوں میں پتھریں کھا کر میرا نبی اس اسلام کو باقی رکھا، اسلام کو بلند کیا۔ حضرت میرا نبی ادھر بیٹھا ہوا ہے، آسمان سے جبرائیل، اسرائیل، تمام لوگ آ جاتے ہیں، تمام فرشتے آ جاتے ہیں، بارش برسانے والا فرشتہ آ جاتا ہے، حضرت اسرائیل آ جاتے ہیں، موت کا فرشتہ بھی آ جاتا ہے، تمام فرشتے آ جاتے ہیں، اور جبرائیل علیہ السلام حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے فرماتے ہیں، اے جبرائیل بتاؤ، اے جبرائیل بتاؤ، اے جبرائیل علیہ السلام حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے فرماتے ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، اے جبرائیل بتاؤ، اے جبرائیل بتاؤ تم کیوں آئے ہو؟ تو حضرت جبرائیل علیہ السلام فرماتے ہیں، اے اللہ کے حبیب، آج پورا عرش کپا رہا ہے، عرش کے ستون ہل رہے ہیں، اس لیے کہ آپ کے لہو لہان خون ہو گیا۔ اگر آپ کہیں گے تو ہم یہ دو پہاڑوں کے، طائف کے دو پہاڑوں کو ایسے ملا دیں گے، کوئی ایک بندہ بھی ادھر باقی نہ رہے گا، کوئی بھی باقی نہ رہے گا ادھر۔ اگر آسمان بارش برسانے والا فرشتہ کہتا ہے، اے اللہ کے رسول آپ فرمائیے، اگر آپ کہیں گے طوفانوں کو کھڑا کر دیا جائے گا۔ جبرائیل فرماتے ہیں، جبرائیل کہیے اسرائیل بھی موجود ہے، اگر آپ کہیں گے تمام لوگوں کو ایسے غارت کر دیں گے آپ کا خیال بھی نہیں جائے گا۔ تو میرے دوستو، ادھر میرے نبی کا پیارا جملہ تو سنو، میرا نبی فرماتا ہے، اے جبرائیل یہ میری امت ہے، یہ تیری امت ہے، جبرائیل یہ میری امت ہے، یہ آپ کی امت ہے۔ جبرائیل فرماتے ہیں، اے اللہ کے رسول یہ تو آپ کی امت ہے۔ تو حضور فرماتے ہیں، اے جبرائیل جاؤ تم اپنے کام میں لگے رہو، یہ تو نہیں کرے گی، میری بات نہیں مانے گی، لیکن آئندہ آنے والی نسل ان کی ایسی اسلام قبول کرے گی، تم دیکھتے رہ جاؤ گے۔ میں اس بات سے اس آستے کی طرف جانا چاہتا ہوں۔ میرے دوستوں، ادھر جنتر منتر میں بات چل رہی ہے کہ ہندوستان میں رہنا ہے تو شری رام کے نعرے لگانے پڑیں گے۔ ایک دور ایسا بھی آنے والا ہے اب ہندوستان پر، تم تو اسلام نہیں لائے، تمہارے آئندہ آنے والی نسلیں اسلام قبول کرے گی، تمہارے آئندہ آنے والی نسلیں لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کی صدائیں گونجیں گی۔ قوم میں، پہلے کے قوموں میں بھی، اب بھی فرعون کے اس میں بھی دیکھیے تمام واقعات اٹھا کر پڑھیں گے، جو اسلام کے سب سے بڑے دشمن ہوتے ہیں نا، انہی کے گھروں سے دین کے داعی پیدا ہوتے ہیں۔ فرعون اتنا بڑا دشمن، اس کی بیوی اسلام قبول کری۔ ابو جہل اتنا بڑا میرے نبی کا دشمن، فرعون سے بڑا سخت ابو جہل تھا۔ ابو جہل کا بیٹا اور اس کی بہو اسلام قبول کر لیے۔ ویسے اللہ تبارک و تعالی نصیبیں چمکا دیتے ہیں، مسلمان کبھی سر نہیں جھکایا، جھکاتا بھی نہیں۔ میرے دوستوں، محرم کے عنوان پر کچھ چند لمحات بات کر کر میں اپنی جگہ لیتا ہوں۔ وقت ہو رہا ہے تو میں اپنی بات کو بھی مکمل کرنا چاہتا ہوں۔ میرے دوستوں، ادھر بیٹھنے والے میرے نوجوانوں، کیا آپ کے ذہن خراب ہو گئے؟ کیا آپ کے کانوں میں پیپ بھر گیا؟ کیا آپ کے آنکھوں پر تالا لگا دیا گیا؟ کیا آپ کی زبانوں پر مہر لگا دی گئی ابھی؟
آپ کہہ سکتے تھے ان پنجے بٹھانے والوں کو یہ اسلام کا طریقہ نہیں ہے، اسلام یہ کرنے سے منع کرتا ہے۔ تم کس کی پوجا کر رہے ہو؟ وہ جو گنیش کی پوجا کرتے ہیں ویسے تم پنجوں کی پوجا کر رہے ہو۔ میں ادھر ایک صاف بات عرض کرتا ہوں، نوجوانوں کان کھول کر سنو، مردوں کان کھول کر سنو، پردے میں بیٹھی ہوئی میری ماں بہنیں کان کھول کر سنو، تمام میرا جہاں تک یہ یوٹیوب سے بیان جاتا ہے تمام لوگ کان کھول کر سنیں۔ آج یہ چور بابا ڈھونگی باباؤں کی وجہ سے ہمارا اسلام برباد ہوتا ہوا چلا گیا۔ آج داڑھی منڈانے والا اپنے آپ کو بڑا مفتی کہتا ہے، آج داڑھی منڈانے والا اپنے آپ کو بڑا ولی کہتا ہے۔ ارے تو ادھر داڑھی منڈاتا ہے کہ حضرت حسن حسین نے نعوذ باللہ داڑھی منڈائی تھی جو تو داڑھی منڈا رہا ہے؟ عقل ہے یا عقل ماری گئی؟ عقل بیچ کر کھا گئے۔ حق بات کہتا ہوں تو مزہ الفت کا جاتا ہے، حق بات کہتا ہوں تو مزہ الفت کا جاتا ہے، خاموش رہتا ہوں تو کلیجہ منہ کو آتا ہے۔ میرے دوستو یہ شاعر کا مطلب یہ ہے کہ حق بات کہتا ہوں تو مزہ الفت کا جاتا ہے، مطلب حق کیا ہے وہ فرماتا ہوں تو تمہارا مزہ چلا جاتا ہے۔ اگر خاموش رہتا ہوں، باطل کو دیکھ کر، اسلام کا کھلواڑ کرنے والوں کو دیکھ کر خاموش بیٹھتا ہوں تو میرا کلیجہ، میرا سینہ میرے ہاتھ کو آ جاتا ہے۔ تم لوگ کیا سمجھ لیے؟ نوجوانوں اٹھو، اس کو آواز لگانے کی ضرورت ہے۔ نوجوانوں تم کہہ دو محرم بنانا جائز نہیں، وہ پہلے سے اگر یہ محرم بنانا جائز ہوتا تو محرم کے پنجے بٹھانے والوں حضرت عمر کا پنجہ بھی بنا لیتے، حضرت حمزہ کا پنجہ بھی بنا لیتے۔ حضرت حمزہ کون ہے؟ میرے نبی کا چچا جو شہید ہو گیا، حضرت حمزہ کا بھی پنجہ بٹھاتے۔ حضرت عمر، میرے نبی نے فرمایا اگر میرے بعد کوئی نبی ہوگا تو وہ عمر ہوگا۔ صحابہ، کتنے صحابہ شہید ہوئے، ان کا بھی پنجہ بٹھاتے۔ آج ہندوستان 15 اگست ہے، بہت سارے علماء اپنی جان کی سلیاں دے دیں ہندوستان پر، اسلام پر، تم ان کا بھی پنجہ بنانا چاہیے۔ پنجے بٹھائے ہو بات الگ ہے، بعد میں اس کی بات کروں گا، پہلے ایک دلیل فرمائیے، ایک دلیل مجھے دکھائیے، یہ میوزک چلانا اسلام میں کہاں سے آیا؟ اگر یہ میوزک چلانا ہوتا تو حضرت حسن حسین نے کیوں نہیں چلایا؟ اگر محرم میں پنجے بٹھانا اسلام ہوتا، بڑے بڑے مفتیوں کو کیوں سمجھ میں نہیں آیا؟ امام شافعی بیٹھ کر ایک جگہ جب بیٹھ جاتے تو 1000 مسئلوں کا حل نکالنے والے، ان کو یہ پنجوں کے بارے میں کیوں سمجھ میں نہیں آیا؟ علاوے میں کودنا کیوں سمجھ میں نہیں آیا؟ میں ادھر ایک مسئلہ بتاتا ہوا چلوں، جو یہ شربت بانٹ رہے ہیں محرم کے نام پر، پنجوں کے نام پر کھچڑا پکا رہے ہیں، اس کا لینا بھی حرام ہے، اس کا دینا بھی حرام ہے، یہ سخت حرام ہے، اس لیے کہ میرے اللہ کا نام جب بسم اللہ اللہ کا نام نہیں لگتا وہ کھانا بھی حرام ہے۔ میرے دوستو حرام چیز کو کھانا حرام ہے، اگر وہ بکری کا گوشت کیوں نہ ہو، وہ حرام پیسے سے خریدا ہوا ہو تو بکری کا گوشت بھی حرام ہے۔ سور کا گوشت کھانا ہی حرام نہیں ہے، بکری کا گوشت حرام پیسے سے خریدنا کھانا بھی حرام ہے۔ سوچئے اسلام کا کتنا بڑا کھلواڑ کر رہے ہیں لوگ، گلی گلی میں پنجے بٹھا کر، گلی گلی میں علاوہ کھود کر کتنے لوگوں کو تکلیف دے رہے ہیں۔ بہت لوگ آپ سے تکلیف میں ہیں جناب، گھر باجو ہیں، اتنے زور زور سے حوالی ڈال دیے۔ میرے نبی کہاں؟ میرے نبی نے فرمایا جو بندہ مسلمان بندے کو تکلیف دے وہ ہم میں سے نہیں۔
یہ کھچڑا پکانا کہاں سے اسلام میں آ گیا؟ محرم کے نام پر کھچڑا تو پکایا جا سکتا ہے، لیکن محرمی کے نام پر، پنجوں کے ہی نام پر، علاوے کے نام پر یہ پکانا کہاں سے آیا؟ حضرت امام شافعی کو یہ کھچڑا کیوں سمجھ میں نہیں آیا؟ یہ شربت بانٹنا حضرت امام احمد بن حنبل کو کیوں سمجھ میں نہیں آیا؟ کیوں سمجھ میں نہیں آیا؟ مسئلوں کا حل نکالنے والے اتنے بڑے علماء موجود تھے، ان کو سمجھ میں نہیں آیا، تمہارے جیسے جاہلوں کو سمجھ میں آ گیا۔ ایک چھوٹا سا مختصر سا آج کا تازہ واقعہ میں بیان کر کے اپنی جگہ لیتا ہوں۔ ایک چور بابا ہے نا، علماء کے سامنے کھڑ کر بات کرنے سے بہت گھبراتے ہیں، بہت ڈرتے ہیں علماء کے سامنے کھڑ کر بات کرنے سے، اس لیے کہ کہیے علماء اگر کہہ دیں گے تو ہمارا بزنس ٹھپ نہ پڑ جائے، یہ محرم میں پنجے بٹھانے والے بزنس کر رہے ہیں، اتنا پیسہ کہاں سے آیا؟ پھول لے کر آ کر ڈال رہے ہیں، شکر بانٹ رہے ہیں، کھچڑا پکا رہے ہیں، پنڈال ڈال کر محرم کے پنجے بٹھا رہے ہیں۔ اگر یہی پیسہ غریبوں میں بانٹ دیتے تو مسجدوں کے پاس یہ عورتیں نہ بیٹھتی، جلسوں کے باہر ایسے عورتیں نہ کھڑتے بھیک مانگتے ہوئے۔ ارے آماقوں، تمہارا ذہن خراب ہو گیا۔ آج کا ایک واقعہ بیان کر کے میں اپنی جگہ لیتا ہوں میرے دوستوں، بہت وقت ہو گیا، مجھے جانا بھی ہے۔ آج میں ایک دکان میں، جو ہمارے بھائی ہیں، میں ان کے دکان میں بیٹھا ہوا تھا، نام لوں گا مجھے کوئی فرق نہیں پڑے گا، جو میرے بھائی ہیں، میرے بڑے بھائی ہیں جن کا نام وسیم ہے، گوشت کا دکان ہے الحمدللہ۔ میں بیٹھا ہوا تھا تو ایک بندہ آ کر کہنے لگا، وہ دوسرے اس بندے کا نام نہیں لوں گا، اور جو جس سے بات کر رہا تھا اس کا نام ہرگز نہیں لوں گا، لوں گا بھی تو کوئی میرا کچھ نہیں بگاڑ سکتے۔ کوئی ماں کا لال آ کر مجھے سوال کرے گا تو سختی کا جواب دوں گا، آئیے آپ کو دلیلوں کے ساتھ پیش کروں گا۔ اسلام نہیں سکھاتا جناب یہ سب کرنا، یہ کہاں سے اٹھا کر لے کر آئے آپ مسئلے؟ پنجے بٹھانا محرم میں کہاں سے آ گیا؟ نہیں ہے اسلام میں۔ وہ بندہ کہنے لگا، آپ پرمیشن دلا دیں پولیس اسٹیشن سے، ہم پنجے بٹھا لیں گے گھر میں۔ تو مجھے دیکھ رہا تھا، اس کا صورت دیکھنے کو نہیں ہو رہا تھا مجھے، پھر بھی خاموش بیٹھا، پھر بھی میرا دل گوارا نہیں کر رہا تھا کہ میں اس کو سوال کا جواب دے دوں، یہ سدھر جائے گا تو اللہ تبارک و تعالیٰ میری مغفرت کر دے گا۔ پھر بھی خاموش ہو گیا۔ اگر یہ باہر ملتا تو اس کو ایسا جواب دیتا اس کے پورا بدن کا پانی جھڑ جاتا۔ میں اسے اب اس اسٹیج سے سوال کرنا چاہتا ہوں، اگر باہر ملے گا تو سوال ضرور کروں گا انشاءاللہ۔ محرم میں پنجے بٹھانے کا طریقہ کہا ہے؟ ہاں، وہ ایک بات میں پکا داڑھی منڈاؤ، داڑھی منڈاؤ، داڑھی منڈانے والے کا اسلام کہاں اجازت دیتا ہے داڑھی منڈانے کے لیے؟ پنجے بٹھانے کے بعد پرمیشن مانگ رہے ہیں آ کر ان سے، وہ کہنے لگے ہاں میں پرمیشن دلاؤں گا آپ پنجے بٹھاؤ۔ وہ خود کہہ دیتے کہ میں پرمیشن ہرگز نہیں دلا سکتا، اس لیے کہ اسلام میں طریقہ نہیں ہے۔ وہ بھی کتنا بڑا احمق ہے، اجازت دلا رہا ہے۔ اجازت دلانے والوں تھوڑا سوچا ہوتا کہ قیامت کے دن اللہ اور حضرت حسن حسین اللہ کے رسول آپ کا دامن ضرور پکڑیں گے، کہیں گے کہ اسلام ہم نے تو نہیں لایا، کہاں سے نیا اسلام لے کر آئے تھے تم؟ کہاں سے لا کر تھے؟ وہ جیسے ہی بندہ چلا گیا دکان سے، میں فوراً جو پرمیشن دلانے والا تھا اسے کہنے لگا دیکھیے مجھے معاف فرمائیے، پرمیشن ہرگز نہ دلائیے، اگر اب پرمیشن دلائیں گے تو کل قیامت کے دن پکڑے جاؤ گے، نہ پرمیشن نہ دلائیے، اللہ تبارک و تعالیٰ یہی دیکھ کر آپ کی اور میری مغفرت کر دے گا۔ اتنا کہا خاموش ہو گیا میں، اس لیے کہ میرے دوستوں مجھے معاف فرمائیے، آپ کے سامنے سخت جملے پیش کر دیا ہوں، میں معافی چاہتا ہوں، اس لیے کہ حق بات کہنا گناہ نہیں ہے۔ آپ ہی بتائیے، دودھ کو دودھ کہیں گے تو غلطی ہے کیا؟ غلطی نہیں ہے۔ شراب کو شراب بولیں گے تو غلطی نہیں ہے۔
آپ کیسے کر سکتے ہو؟ بغیر اسلام میں طریقہ نہیں ہے، تو آپ یہ کیسے کر سکتے ہو میرے دوستوں؟ مجھے بتاؤ نا، میں بھی بڑا پریشان حال ہوں ان وجہوں سے کہ امت برباد ہوتی جا رہی ہے، امت بہت خسارے میں ہے میرے دوستوں۔ امت بچنے کی فکر کرنی چاہیے، اللہ تعالیٰ سے دعا کریں۔ ہاں، میں اس بندے کو اس لیے جواب نہیں دیا کہ میرے بھائی کا دکان ہے، گوشت کا دکان ہے، اس لیے میں خاموشی کا لحاظ کرتے ہوئے خاموش بیٹھ گیا۔ اگر سختی کا آواز اس کو جملے کا جواب دیتا نا، وہ محرم کے سخت کے پنجے نہ بٹھاتا۔ اگر کہیں ملے گا تو انشاءاللہ سے سوال کا جواب دوں گا۔ دکان کا ماحول تھا اس لیے خاموش ہو گیا۔ میرے دوستو، اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کریں، اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے اور آپ کو دین کی سمجھ عطا فرمائے، ایسے ڈھونگی باباؤں سے ہماری حفاظت فرمائے، اور دوسروں کے سامنے جا کر سجدہ کرنے سے ہماری حفاظت فرمائے، اور شرک کرنے سے، اللہ کے ساتھ کسی کو جوڑنے سے حفاظت فرمائے، یہ پنجوں کے پاس جانے سے اللہ تبارک و تعالیٰ ہماری حفاظت فرمائے۔ آمین۔ وآخر الدعوانا الحمدللہ رب العالمین۔